رہی لیکن اس بدبخت کے اوپر کوئی اثر نہ پڑا۔ نہ رحمتوں والے مہینے میں عشرے میں اپنے آپ کو رحمت کا مستحق بنایا، نہ مغفرت کے عشرے میں اپنے گناہوں کی مغفرت کرائی، نہ جہنم کے خلاصی والے عشرے میں جہنم سے آزادی حاصل کی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے بعد من ادرک رمضان، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ایسا بدبخت انسان جو رمضان المبارک کے ایسے مبارک لمحات پائے پھر بخشش نہ ہو، باہدان الخیر، یہ رب کی رحمت اور بھلائی سے بہت دور ہے، باعدہ ہلاک اور برباد ہو چکا ہے ایسا شخص۔ جبرائیل امین نے یہ بد دعا فرمائی اور مجھے حکم دیا، میں نے اوپر کا قل تو آمین، میں نے اللہ کو درخواست کی یا اللہ یہ جو جبرائیل امین دعا کر رہا ہے قبول فرما۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہو آمین، تو آپ نے پھر کہا آمین۔ میرے بھائی اور دوستو، اس جملے کے اوپر، اس بد دعا کے اوپر ذرا غور کیجئے۔ پہلے تو اس بد دعا کے قبول نہ ہونے میں کون سا شک اور شبہ تھا کہ فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے امام، سب سے بڑے فرشتے مقربین کے سردار فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں، کیسے میرا اللہ حل کرتا؟ اور پھر ملائکہ کے سردار دعا کر رہے ہیں اور انسانوں کے سردار، انبیاء کے امام، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبولیت کا کہہ رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں۔ کتنا وزن آ جاتا ہے اس بد دعا کے اندر، کتنی بھاری یہ بد دعا ہو چکی ہے اس بدبخت انسان کے لیے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ بخشش کس کی نہیں ہوگی کہ جس نے اس رحمت بھرے مہینے کو پا کر ذرہ برابر اپنے خالق کی طرف رجوع نہیں کیا، نہ اس کے روزوں کی پرواہ کی، نہ اس کے رات کے قیام کی پرواہ کی، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے مصروفیات کے اندر، اپنے مارکیٹوں اور کارخانوں کے اندر ایسا مگن رہا کہ ذرا برابر بھی اس کے اوپر جو تک نہیں رہے گی کہ میں کچھ اپنے رب کی طرف کی تقرب تو حاصل کر رہا ہوں، ہر طرف سے میرے اللہ کی رحمت میری لپیٹ کے اندر ہے، لیکن میں اس کی طرف نہ جاؤں تو میری ہی بدبختی ہوگی۔ یہ ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی۔ نمبر 2،